السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے معاشرے میں حفظ القرآن کی سعادت حاصل کرنے کا بڑا رجحان ہے، گو کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ عطا فرمائے، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت والے دن اس کے والدین کے سروں پر سونے کے تاج ہوں گے اور ان کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے جو بہت بڑے مسائل آ رہے ہیں جس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں کر رہا، کہ اگر کوئی بچہ حفظ القرآن کی سعادت حاصل کرتا ہے تو ان میں سے 95% بچے جو ہیں وہ اس کو یاد نہیں رکھ سکتے، یا اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، یا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پیرا نہیں دے سکتے۔ تو اس کی وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ بچے انتہائی ذہین اور بہت ہی لائق قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ حفظ القرآن کی جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں یا مدرسے میں ہوتے ہیں، اکیڈمی میں ہوتے ہیں، تو ان کا رزلٹ 100% ہوتا ہے۔ ان کو منزل بھی یاد ہوتی ہے، قرآن پاک بھی یاد ہوتا ہے، اور دستار بندی کے بعد ایک دو مصلح بھی سنایا جاتا ہے۔ میں نے ایسے بھی کیس دیکھے ہیں۔ تو وہی بچہ کچھ عرصے بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد اگر وہ کہیں سے اس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے یا اس کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ بچہ بالکل شکل سے تو ویسے ہی حافظ قرآن نہیں لگ رہا ہوتا، اور نماز تراویح کے حوالے سے، یاد کے حوالے سے پوچھا جائے تو اس کی طرف سے بھی اس کو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ تو میں نے اس پہ تھوڑی سی کوشش کی ریسرچ کرنے کی کہ ایسا کیوں ہے۔ تو اس میں یہ بات میرے سامنے آئی کہ جو ہی بچہ حفظ القرآن کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدرسے کو چھوڑتا ہے یا اکیڈمی کو چھوڑتا ہے جہاں سے قرآن مجید حفظ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ ٹچ نہیں رہتا۔ جو ہی وہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول کی اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میٹرک کے امتحان آ جاتے ہیں پہلے دوسرے سال میں ہی، تو اب گھر والوں کو بھی یہ ہوتا ہے کہ حفظ کیا ہے، اب اس نے کر لیا تو اس کو ساری زندگی یاد رہے گا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ والدین ظاہری بات وہ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ کچھ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے حافظ صاحب اب حفظ کر لیا تو یہ بالکل ٹھیک حافظ ہے، اور کچھ پیرنٹس کو بچے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جی ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وہ کرتے بھی ایسا انتظام ہے، کوئی مسجد میں بھیجتا ہے، کوئی ادھر گھر میں ہی اس پارا، لیکن وہ بچے ایسے یاد نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا پتہ مسجد میں جاتا ہے یا نہیں جاتا، یا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، یا جا کے کہیں گیموں میں کھیل رہا ہے، یا کیا کر رہا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اب ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے کیسے بچا جا سکے۔ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ پہلے ان بچوں کو حفظ کروایا جائے کہ جو بچے حفظ کر سکتے ہیں اور جو اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حفظ کرنے کے بعد زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، مثلا والدین کے اوپر بھی اور بچے کے اوپر بھی۔ یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی والدین کو کہ روزانہ، چاہے میٹرک کے امتحان ہوں، ایف ایس سی کے ہوں، کچھ بھی ہو، شادی ہو، فوتگی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو گھر میں، اس بچے کا کم از کم ایک پارہ ڈیلی کوئی ایسی بندے کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ روزانہ سنائے، ایک نہیں تو آدھا پارہ کم از کم روزانہ سنائے۔ یہ ساری زندگی کا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ حفظ کر لیا اور اس کے بعد کام ختم، یہ ساری زندگی چلے گا۔ اور اس کے اوپر کم از کم 5-6 مصلے تو اس بچے نے ایسے سنانے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو خود ہی ذمہ داری کا احساس بھی ہو جائے گا، اور وہ اس مراحل سے گزر بھی جائے گا، کیونکہ 14-15 سال کی ایج میں جا کے بچہ حفظ کرتا ہے قرآن پاک، جو ایوریج نکالی جائے نا 14 سے 15 سال، اور وہی ایج بچے کی ہوتی ہے جو آگے جا کے وہ چینجنگ آتی ہے، ٹین ایج جس کو کہتے ہیں۔ 16, 17, 18 سال میں بچے نے آپ باہر نکلنا بھی ہوتا ہے، اس کے ذہن بھی کھلتا ہے، وہ ہر چیز ہی اس کی وہ جوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور بچے کو تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی، بعد میں اس کو سمجھ آتی ہے، لیکن اس وقت کیا فائدہ جب اس کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ میری والدین سے ریکویسٹ ہے، بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چیز نہ سوچا کریں کہ حفظ کر لیا تو سمجھے اس کو یاد ہی ہے۔ یہ یاد نہیں رہتا جب تک یاد نہ کریں، یہ جب تک اس کے اوپر ڈیوٹی نہ دیں، اس کی ذمہ داری پوری نہ کریں۔ وہ جیسے بھی آپ چاہیے، آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ نے کیسے اس کو سنبھالنا ہے۔ ساری زندگی تو وہ مدرسے میں بیٹھ کے یاد نہیں کر سکتا نا کہ قاری صاحب آپ 8-10 سال ہی اس کو یاد کرواتے رہے۔
آگے بھی زندگی میں بچے نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی مہربانی ہے آپ کی. والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ صرف شوق نہ رکھا کر کے مجھے حفظ کا شوق تھا تو حفظ کروا دیا. اگر آپ کو شوق تھا کہ اس کے اوپر پھر ذمہ داری بھی پوری ادا کریں نا, کہ ہر سال باقاعدگی سے مصلی سنائے. ہر روز مصلی کا بھی مسئلہ ہے. بچے جو کہہ دیتے ہیں آپ کو کہ جی میں سنانے جا رہا ہوں, 2-3 بچوں کا گروپ بنتا ہے, وہ نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. وہ بات بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے, والدین کو نہیں پتہ حفاظ کی. تو یہ اس کے اوپر بھی نہ رہیں کہ مصلی سنانا نہ سنا, مجھے اس پارہ روزانہ نہ سنانا تم نے. ایک پارہ آپ میں سے سنیں. سب سے بیسٹ یہ ہے کہ والدین سنیں, والد سنیں, والدہ سنیں, بھائی سنیں, بہن سنیں. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو کوئی کسی قاری صاحب کو ہائر کریں, رات کو 1 گھنٹے کے لیے ان کو پے دیں, وہ آئیں آپ کے پاس بیٹھے بچے کو سنیں, وہ اچھی رپورٹ دے. یہ بچہ اس سے دوستی نہ قاری صاحب سے لگا لے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری والی چیزیں ہیں. تو مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا اس ویڈیو سے, اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کے